اور یہ نوجوان دولت مند ہے، اور یہ دولت مند نوجوان یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور اس کویسچن کیا کیا کہ ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی میں داخل ہونے کی بات وہ کرتا ہے یسوع مسیح سے، اور کہا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ اس کو فکر کس چیز کی ہے؟ اس نوجوان کو کس بات کی فکر لگی ہوئی تھی؟ شاباش، ہمیشہ کی زندگی کی۔ اس کے ذہن میں ایک چیز چل رہی تھی کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ اس کے مائنڈ کے اندر کوئی دنیاوی لالچ کی کوئی بات نہیں تھی، وہ دولت مند شخص تھا، نوجوان، ینگ، اور فکر کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، کہ میں کیسے اس میں داخل ہو جاؤں۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں جنہیں یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میں دنیا کی چیزوں کو کیسے حاصل کروں، اور جو دولت مند ہے وہ اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ میں اور زیادہ دولت مند ہو جاؤں اور دولت کماتا چلا جاؤں۔ لیکن یہ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فکر میں ہے کہ میں آسمان کی بادشاہی، ہمیشہ کی زندگی کے اندر کیسے داخل ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو یہ کہا کہ شریعت جو خدا نے موسیٰ کی معرفت دی، اور وہ کیا تھا ان میں؟ چوری نہ کر، زنا نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، ماں باپ کی عزت کر، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، یہ ساری باتیں، خون نہ کر۔ اب اس نوجوان کی زندگی کو جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو تو یہ لگے گا کہ یہ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت پر بھی پابند ہے اور خدا کے حکموں پر بھی پابند ہے، اور دولت مند بھی ہے، نوجوان بھی ہے، اور خدا نے اسے کہا ان پر عمل کر۔ تو اس نے کیا کہا ذرا دیکھیں، اس نے کہا، اس جوان نے اسے کہا، 20ویں آئی، اس جوان نے اسے کہا میں نے ان سب باتوں پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے۔ کیسی زبردست بات ہے۔ انہوں نے کہا میں نے خداوند سے جتنی باتیں آپ نے کی، میں زناکار نہیں ہوں، میں چوری کرنے والا نہیں ہوں، میں جھوٹی گواہی دینے والا بھی نہیں ہوں، میں اپنے پڑوسی کے خلاف بھی نہیں ہوں، میں خدا کے کلام پر عمل کرتا ہوں، میں خدا کے کلام سے وفادار ہوں۔ یہ حیران کن بات ہے کہ ایک دولت مند شخص اتنا ایماندار بھی ہے، اتنا راست باز بھی ہے، اور وہ بھی جوان شخص ہے۔ پھر خدا نے کیا کہا؟ یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے، اب یہ ایک سٹیپ بڑھ کر آگے بات ہے اس سے، اب کاملیت کی بات یسوع مسیح نے اس سے کر دی کہ اگر تو اب کامل ہونا چاہتا ہے تو کیا کر؟ جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ بعض اوقات ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، دولت، شہرت، عزت، کرام، دینداری، راست بازی، یہ سب کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہمارا دل دولت کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اور لکھا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہے گا۔ اب یسوع مسیح نے کہا کہ مال جو ہے یہ بیچ دے، غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ یہ آسمانی خزانہ کون سا ہے ویسے جو آسمان پر ملے گا؟ شاباش، یہ آسمان پر جو خزانہ ہے وہ کوئی روپیہ، پیسہ، دولت، ہیرے، جواہرات نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہی ہے، وہ لا ختم ہونے والی لائف ہے، ابدی حیاتی ہے وہ، اور ملتی کب ہے؟ اسی
اب یہ بات نہیں کہ یسوع مسیح جانتے رہے تھے کہ ان ساری باتوں پر عمل کرتا ہے کہ نہیں. یہ اس کا یسوع مسیح نے ٹیسٹ لیا ہے. یسوع مسیح اس کو پراپر رائے راست پر لا رہے ہیں. اور اب کہا کہ تو ایمان دولت مند ہے, دولت بیچ کے مال غریبوں میں بیچ دے, میرے پیچھے ہو لے تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. لیکن یہ جب اس نے سنا تو وہ غمگین ہو گیا کہ میں اپنی دولت غریبوں کو دے دوں, یہ ممکن نہیں ہے. میں نے اتنی محنت کی ہے, میں نے اتنا پیسہ کمایا محنت کے ساتھ, تو اب میں یہ غریبوں کو بانٹ کروں, یسوع آپ کے پیچھے چل پڑوں, یہ نہیں ہو سکتا. ایسی خدمت مجھے نہیں چاہیے, یا ایسا مجھے کام نہیں چاہیے, یا ایسی آسمان کی بادشاہی یا آسمان پر جو خزانہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے زمین پر ملا ہوا مجھے نہیں چاہیے. تو کیا وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا. یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. آپ کو وہ لوکا 16 باب کے اندر دو شخص, ایک امیر اور ایک غریب. امیر بہت امیر تھا اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا. غریب بہت غریب تھا, مر گیا, دونوں مر گئے. تو غریب کدھر چلا گیا؟ باپ ابراہیم کی گود میں. اور امیر کدھر چلا گیا؟ دوستو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امیروں کے خلاف ہوں, دولت کے خلاف ہوں, دولت مندوں کے خلاف ہوں. ان دولت مندوں کے لیے آزمائش ہے جن کا دل دولت پر لگا ہوا ہے. وہ غریب کی فکر نہیں کرتے, وہ اپنے عزیز کی فکر نہیں کرتے, وہ کلیسیا کی فکر نہیں کرتے, وہ اپنے بہن بھائیوں کی فکر نہیں کرتے, مگر بس ان کا دل دولت پر لگا ہوا ہے کہ مال اسباب اکٹھا کر لو. اور ایک کلام کے اندر شخص نے بہت سارا اناج اکٹھا کر لیا, کوٹھیاں بھر لی, اور کیا کہنے لگا خود کے ساتھ کہ اے میری جان خوب کھا پی موج کر, بہت سارا اکٹھا کر لیا. تو خداوند نے کیا کہا, اے نادان تو نہیں جانتا کہ آج رات ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. کدھر گئی دولت, کدھر گیا کوٹھیوں میں جو مال جمع کیا تھا, آج رات ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے. سو یہ سن کر وہ غمگین ہوا. ہم بھی ایسے, ہمارے چہرے بھی اداس ہو جاتے ہیں جب پادری صاحب کہتے ہیں نا دے یہ ٹکٹو بھی لے کے آؤ. بھائی لاکھ روپیہ آپ نے کمایا ہے, لاکھ روپیہ, تو 10,000 روپیہ چرچ کا ہے, وہ آپ کا ہے ہی نہیں ہے. کلام یسوع مسیح کہتے ہیں, خدا کہتے ہیں, وہ آپ کا نہیں ہے. تو جب یہ پتہ لگتا ہے کہ اچھا 90,000 دے رہا تو 10,000 میں پادری صاحب کو چرچ میں دے دوں, چہرہ اداس ہو جاتا ہے. 90,000 جو خدا نے آپ کو دیا اس پہ آپ خوش نہیں ہے, لیکن جو 10,000 چرچ کا بنتا ہے اس پہ چہرہ اداس. پادری صاحب کے پیچھے پروپوگنڈے, پادری صاحب کے پیچھے باتیں, یہ کلام کے فیصلے ہیں. تو جو لوگ غمگین ہو جاتے ہیں ہدیہ دینے پر, دینے دینے پر, یا دیتے نہیں ہے, وہ کبھی بھی آسمان پر خزانہ ان کو نہیں ملے. یہ سوچ نے کیا ہے, دے, بیچ دے, مدد کر, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. تو جو ایماندار ہے وہ خوشی کے ساتھ خدا کا لے کر آتے اور دل کھولتے ہیں. وہ کہتے ہیں 10% کیا ہے, ہم 20% خدا کے گھر میں لائیں گے. یہ سارا کچھ تو خدا کا ہے. آج ہماری زندگی ہے, صحت ہے, تندرستی, یہ خدا کی ہے. ابھی بات کچھ ہمارے ساتھ مسئلہ ہو جائے, لاکھوں روپے لگا دیں گے, ہزاروں روپے لگا, لیکن خدا کے گھر نہیں لے کر آئیں گے. دل سختی ہے. یہ شیطان کے منصوبے ہیں کہ ان کی برکت کو سٹاپ کر دیا جائے, روک دیا جائے. تو اس نے کہا, وہ غمگین ہوا جب خدا نے کہا کہ مال اسباب بیچ دے, میرے پیچھے ہو جائے. تو وہ اس نے کہا نو, یہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے, یہ تنگ جگہ, تنگ راستہ تھا, شہر کا نام تھا. تو اسے کہا ادھر سے گزر جانا, نکل جانا, اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. اب اس کے بعد کی جو بات ہے وہ ذرا بڑی توجہ سے کلیسیا اور جو ہمیں لائیو سن رہے ہیں ذرا توجہ سے سنیے گا. اب جب یہ گفتگو یسوع مسیح نے سنائی شاگردوں کو, شاگرد حیران ہو گئے. شاگردوں کی تو ہوائیاں اڑ گئیں. توجہ فرمائیے گا, شاگرد جو ڈسائپلز تھے, جو صحابہ تھے, جو یسوع مسیح کے پیچھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہو لیے, وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے. شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے. توجہ فرمائیے, بہت ہی حیران ہوئے. کیوں؟ لکھا ہے, اور کہنے لگے پھر کون نجات پا سکتا ہے, یہ تو امپاسبل ہے, ناممکن ہے. پھر نجات کون پائے گا, خزانہ کس سے ملے گا. آپ آسمانی زندگی, ہمیشہ کی زندگی اور آسمان کی بادشاہی میں خداوند کون داخل ہو سکتا ہے, یہ ناممکن
اب سنیے گا، یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا یہ آدمیوں سے تو آپ جب دنیاوی سوچ سے سوچیں گے تو بڑا مشکل لگتا ہے، پھر کیوں ہوئے گا، یہ تو بڑا ناممکن ہے تو پھر خدا نے کہا یہ آدمیوں سے نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ، لکھا سب کچھ، خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر خدا پر بھروسہ رکھ کر ہمیں چلنا ہے۔ آگے لکھا ہے اس پر اب یہ جو ابھی آیت آئی ہے نا یہ بڑی خاص ہے، اسی آیت میں بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، پاکستان میں نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے یہ، سنیے گا وہ مسئلہ کیا ہے۔ اس پر پترس نے جواب میں اس سے کہا دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، بس ہم کو کیا ملے گا؟ آج کلیسیا بھی سوال کرتی ہے بعض کا، ہم نے تو سارا کچھ چھوڑ دیا، آپ کے ساتھ ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ کل میں فیصلہ آباد میں تھا، اس ٹائم ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، جنرل اسمبلی کی میٹنگ تھی، اینول پاسٹرز میٹنگ تھی فیصلہ آباد میں وہاں پر تھا، تو خدا کی خادمہ جب تمام پاسٹرز آ رہے تھے اپنے رپورٹ پیش کر رہے تھے تو کچھ مسائل تھے بلڈنگز کے حوالے سے، بہت ساروں کو خدا نے دے دی ہے، بہت ساروں کو بھی ہے، تو خدا کی خادمہ ہماری جو بوا جی ہماری بہن ایسٹر میں آسکو تھی، اور انہوں نے خدا نے میرے دل میں بات ڈالی ہے، جو لوگ ابھی یہاں پر آ کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ بھی دے، یہ بھی چاہیے، دعا کریں، یہ بھی چاہیے، دعا کریں، وہ دنیاوی چیزوں کے فوکس ہے، تو پھر انہوں نے یہ ریفرنس دیا وہاں پر کہ پترس نے بھی بولا تھا کہ ہم نے تو سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، تیرے پیچھے آئے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ آج کے یہ لوگوں کے اندر بات ہے کہ ہم پادری صاحب کے چل چاہتے ہیں، چھوڑ دیا، ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کون سا ٹائٹل ملے گا؟ ہمیں کون سی سیٹ ملے گی؟ ہمیں کتنا پہنچا دیں گے؟ کیا کریں گے آپ ہمارے ساتھ؟ یہ ساری سیکولر، یہ دنیا کی سوچ پہ پھنسے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو آگے خدا نے برکت ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے اس کی ہم فکر ہی نہیں کر رہے۔ آپ کے لیے جو ٹائٹل، جو لیڈ، جو سیٹ اور اسٹیٹ اور پلپٹ اور لیڈرشپ مانگ رہے ہیں، وہ ذرا سنیے گا کیا لکھا ہے۔ یسوع نے اس نے پترس سے کہا ہمیں کیا ملے گا؟ خداوند ہمیں سارا کچھ تیرے لیے چھوڑا، سانو دس، سانو کی دے گا تو سنیے گا، میں ٹیم سے اور کلیسیا سے بالکل کلیئر باتیں کرتا ہوتا ہوں، میں کلام میں کبھی طرفداری نہیں کرتا، کیونکہ میں نے حساب کلیسیا کو نہیں دینا، میں نے خدا کو دینا ہے، کچھ نہیں دوں گا میں آپ کو، نہ میرے پاس ہے۔ پترس نے یہی کہا مجھے کیا ملے گا خداوند؟ تو پتہ کیا کہا یسوع مسیح نے؟ سنیے گا، یسوع نے اسے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، توجہ فرمائیے، جب آپ پیچھے آنے ہیں، آپ نے دیگر چرچ چھوڑ دیے، آپ نے سیٹیں چھوڑ دی، آپ نے لیڈرشپ چھوڑ دیے، آپ چرچ میں آ گئے، آپ خدا کے قدم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو پھر یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ چرچ میں سے کیا ملے گا، پادری صاحب کیا دو گے، ہمیں کدھر پہنچا دو گے، نکالیے ذہن سے اس بات پر، اپنی برکت کو صاف نہ کیجیے۔ آپ کو پتا ہے کیا ملے گا؟ سنیے جو پترس کو کہا جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے، یہ ملے گا، آسمانی تختوں پر بیٹھ جاؤ گے، اپنی زندگی میں داخل ہو جاؤ گے، آسمان کی بادشاہی میں چلے جاؤ گے۔ یہ دنیا کی چیزوں میں پھنس کر اپنی برکت اور اپنی فیلوشپ کو جو خراب کر رہے ہیں وہ کبھی بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پترس نے سوال کر دیا مجھے کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا اتنے میں تیرے کو سیٹ نہیں دے سکتا، کوئی ٹائٹل میں نے تجھے بہت بڑا نہیں دے دینا، حالانکہ اس کو ہم نے کہا میں اس کام پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، کام تو کرنا ہے، خدمت کے جو سلسلے ہیں، جو چیزیں ہیں وہ تو دنیاوی طور پر کرنی بھی ہے، لیکن اگر فوکس یہ ہے کہ ملے گا کیا تو پھر یہ ملے گا، ایماندار رکھو۔ اب دیکھیے ایک ماں کی التجا، پھر دوسری بات، یسوع مسیح سے ایک ماں التجا کری، اس کو ہم بعد میں دیکھتے آگے کیا لکھا ہے،
اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے. سنیے گا, یہ ذرا سنیے گا, چھوڑا کیا کیا ہے. نمبر 1, بھائیوں کو چھوڑ دیا ہے. کس کے لیے؟ یسوع مسیح کے پیچھے آ گئے, چھوڑ دیے بہن بھائی. بہنوں کو بھی چھوڑ دیا, باپ اور ماں کو بھی چھوڑ دیا یسوع کی محبت میں. سنیے گا, بچے بھی چھوڑ دیے. یا کئی لوگ کچھ تھوڑا بہت چھوڑ دے تو پادری کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں, پاسٹر صاحب کے پیچھے کہانیاں کرتے رہتے ہیں. یہ چرچز کے حالات ہیں اندر. 3 باتیں وہاں پر خدا کے خادم بھائی سلیم ہم فیلوشپ کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے یاد رکھو پادریوں کو بڑی مشکلات ہیں آج کل کیونکہ چرچ بڑا شیار ہو گیا. کلیسیا, انہوں نے کہا 3 قسم کے لوگ آپ کو چرچ میں ملیں گے. کتنے قسم کے؟ 3. نمبر 1 وہ ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. ایک پارٹی ایسی ہوگی, کچھ کلیسیا کے لوگ ایسے آپ کے ساتھ ہوں گے جو پادری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جینا مرنا غمی خوشی سب کچھ وہ کہتے ہیں بس سٹاپ, پاسٹر صاحب کے ساتھ وفادار ہے, کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں چاہیے, بس ان کے ساتھ خدمت میں لگے ہیں, جب تک زندگی ہے خدمت کریں گے. دوسرے ایسے ہوتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ ایسی بات کریں گے, مثال کے طور پر جیسے ہم فیلوشپ کر رہے ہیں تو کوئی ادھر آ کے ایسی بات کر دے گا جو نامناسب ہے, جو دوسرا سنے گا تو وہ بھی کہے گا اچھا انہوں نے انج کیتا ہے, سام تو دسے نہیں انہوں نے, تو وہ دوسروں کا مائنڈ بھی خراب کر دیں گے. تیسری قسم کو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر لوگوں میں جا کر الٹی غلط باتیں سناتے ہوتے آپ کے ساتھ ہی ہیں, لیکن وہ جا کر بتاتے تاکہ تھوڑا سا وائرس پھیلا دو. وائرس کیا کرو, چرچ میں ٹیم میں کلیسیا میں تھوڑا سا پھیلا دو. تو کہتے ہیں جب آپ کو پتہ لگے تو آپ ضرور اس شخص کو کہیں کہ مجھے تیری بابت پتہ چلا ہے کہ تو اس طرح کے کام بھی چرچ کے اندر کرتا ہے اور نیگیٹو باتیں کرتا ہے, جس سے چرچ کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ تیری پرسنل لائف تباہ ہو جائے گی, کیونکہ تو نے چرچ کو ڈسٹرب کرنے کے, خدا کے کام کو ڈسٹرب کرنے. تو نے کہا یہ 3 قسم کے لوگ آپ کو ہر چرچ میں ملیں گے, تو موجود ہیں. چرچز کے اندر جب پادریوں کے ساتھ ہم پادریوں کے ساتھ بیٹھے تھے بہت سارے مسائل تھے, کہتے محنت کرتے ہیں, بعد میں لوگ اپنے ٹائٹل کی خاطر فیلوشپ خراب کر لیتے ہیں. تو کیا کریں گے جنہوں نے چھوڑ دیا؟ یسوع مسیح نے کہا یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا اس کو کیا ملے گا جی؟ 100 گنا ملے گا. 30 کی بات نہیں ہے, 60 کی بات نہیں ہے, کتنے گنا ملے گا؟ 100 گنا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. یہ ملے گا چھوڑنے والوں کو, یہ ملے گا آپ کے لیے. تو خدا نے ہمیشہ کی زندگی 100 گنا رکھا ہوا ہے, تو آپ کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے اپنا آپ خراب کر رہے ہیں؟ تو یہ سیکھنے کی باتیں ہیں. اب ایک ماں کی التجا ذرا دیکھ لیں, وہ بھی اسی چکر میں لگی ہوئی ہے. ماں کا حال دیکھ لیں. متی 20واں باب 20ویں آیت. اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا, یسوع مسیح کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کہا, اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی. عرض سنو جو ہم کہہ لیجیے. اس نے سے کہا, یسوع نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری داہنی اور بائیں طرف بیٹھے. ماما جی فرمائشاں سن لو. خداوند تیرے نال پھردے ٹردے نے دن رات تے اج کر اسمان دی بادشاہی ایک نو سجے با ایک نو کھبے با دے. اے دوویں ٹائٹل سانو دے دے. اے اسمان دی جڑی سیٹاں نے نا دوویں بابر بھائی کہہ رہی ہے کہ میرے پتراں دے دے, کیونکہ تیرے نال نے تیرے پیچھے آئے ہوئے سارا کچھ چھڈیا سی. اے دوویں سیٹاں سانو دے دے. ماں کہہ رہی ہے. یسوع مسیح نے کہا اچھا سنیں. اس نے کہا, یسوع نے اس سے کہا فرما کہ یہ اس نے اس سے کہا فرما کہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری داہنی اور بائیں طرف بیٹھے. یسوع نے جواب میں کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو, جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے کہا پی سکتے ہیں. اس نے کہا میرا پیالہ تو پیو گے, لیکن اپنے دائیں بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں, مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے.
اب سنیے گا جو باقی 2 ہیں، باقی جو 10 ہیں انہوں نے کے ساتھ کیا ہوا. اور جب 10 نے سنا، یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے وفا ہوا. یہ دونوں بھائی بھلا کون سے تھے؟ بولو بولو. یعقوب اور یوحنا، زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا. تو باقی جو 10 تھے کون سے؟ دیگر شاگرد کو کیا کہنے لگے؟ بس ہاں لیکن اس نے کہا جب 10 نے سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے. مگر یسوع نے پاس بلا کر کہا تم جانتے ہو کہ یہ غیر قوم کے سردار تم پر حکم چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں. تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے. یہ ہے جی فارمولا آگے بدن کا. جو تم میں بڑا ہونا چاہے، اول ہونا چاہے، وہ کیا کرے؟ تمہارا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا بنے؟ بڑے، بہت بڑے بنا رہے، فٹافٹ کر دے راتوں رات. بہت سارے راتوں رات بننے کے چکر میں آج 0 ہیں، آج ان کی لائف میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو خدا کے کبھی کے ہاتھ کے نیچے فروختی سے جاتے ہیں، کلام نے کیا ہے؟ خدا انہیں وقت پر سر بلند کرے گا. سنیے گا، لکھا ہے جو تم میں عمل ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے. چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے دے. خدا کے لوگوں، ایمانداروں، کہو کہ خداوند میں اپنی جان تیری خدمت میں گوا دوں. اس دنیا کے اندر میری جان چلی جائے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا جو میرے لیے اپنی جان گوائے گا اس کو پائے گا. اب یہ جو آج کی باتیں، کلام کی باتیں کہ ہمیں کیا ملے گا، آپ سنیے گا. زکئی سردار، محسوب لینے والا، قد کا چھوٹا، امام میں بڑا، گلد کا درخت اس کے لیے نجات کا درخت بن گیا. یسوع مسیح وہاں سے گزر رہے تھے. یسوع مسیح نے فرمایا اے زکئی نیچے اترا. اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے جو بڑے بڑے خیال باندھے ہوئے ان پر آپ چڑھے ہوئے ہیں، ان سے کیا کریں؟ نیچے اترائیں. اگر آپ بڑے بڑے تکبر، بڑے بڑے غرور، یا آپ کے اندر یہ کہ میں یہ کر دوں گا یہ ہو جائے گا، میں وہ کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا، آپ ان کو چھوڑ کر نیچے اتراؤ. یسوع مسیح نے کہا نیچے اترا، کیونکہ مجھے تیرے گھر جانا. جب گھر میں گئے تو زکئی نے کیا کیا؟ پریکٹیکل. نو 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 نو. زکئی نے کیا کیا؟ زکئی نے کہا اس کا مال جہاں، میں نے پہلے کہا جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہے گا. اس نے فوراً سے آگر کیا کیا؟ اپنا مال نکالا، خزانہ جو ہیرا پھیری کر کے اس نے جمع کیا ہوا تھا، ہیرا پھیری کر کے، جھوٹ بول بول کے. اس نے کیا کہا؟ اے خداوند میں اپنا آدھا مال غریبوں میں دیتا ہوں، اور اگر کسی کا نہ حق لے لیا ہے اسے 4 گنا واپس کرتا ہوں. وہ دولت مند شخص جس کو یسوع مسیح نے کہا اپنا مال بیچ دے، غریبوں میں بانٹ دے، میرے پیچھے انہیں آسمان پر خزانہ ملے گا. لیکن یہ زکئی امیر شخص جو ہے وہ کہتا اپنا آدھا مال غریبوں میں، مال پر سے دھیان ہٹ گیا اور کیا کہنے لگا؟ اگر کسی کا نہ حق لیا ہے تو اسے 4 گنا واپس کرتا ہو. اور یسوع مسیح نے پھر کیا کہا؟ آج اس گھر میں، آج اس گھر میں روپیے صاحب رکھو. جڑے خدا دے نے خدا نو دیا کرو، تے جڑے تواڈے نے تسی رکھیا کرو. اے نہیں کہ جڑے تواڈے نو بھی میں کہاں لے آؤ. نو، وہ آپ کے ہیں، وہ آپ کی ضرورت ہے. آپ کا گھر ہے، آپ کا کچن ہے، آپ کی ضرورتیں ہیں. لیکن جو خدا کا ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے. جو کھا رہے ہیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. پوری دہائے کی 10واں حصہ خدا کے گھر میں لے کر آئیے. اس لیے کہا کہ اپنا مال غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے وہ غمگین ہو کر چلا گیا. لیکن یہاں پر یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ کہتا اپنا آدھا مال، اور کسی کا نہ حق لیا اسے کتنے گنا. اور ایک اور شخص جس کے پاس سیٹ تھی، سیٹ، وہ بھی محسوب لینے والا تھا. لاوی بعد میں کیا بن گیا؟ متی. وہ کیا ہوا؟ شیٹ پر تھا، ایک ٹائٹل تھا، ایک رتبہ تھا. لیکن جب یسوع مسیح وہاں سے گزرے تو یسوع مسیح نے اس شخص کو کیا کہا؟ میرے پیچھے ہو گئے. کیا کہا؟ فالو می.
यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। तो आपने देखा कलाम में भी लिखा है, और आप जब मूवी देखते हैं जीसस की, तो उसमें वो शख्स क्या करता है, वो अपनी उस गद्दी को, उस सीट को छोड़ता है, और यीशु मसीह के क्या करता है, पीछे हो ले। छोड़ दिया उसने सारा सिस्टम, वो सारा पैसा, वो सीट, वो शोहरत, वो दौलत, वो इज्जत, सब उसने छोड़ दी। और वो जान गया कि आसमान पर अगर खजाना चाहिए, अगर हमेशा की जिंदगी चाहिए, तो यीशु मसीह के पीछे आना पड़ेगा, यीशु मसीह के साथ रहना पड़ेगा। मेरे अजीजों, अगर आपको भी आसमान पर हमेशा की जिंदगी चाहिए, अबदी जिंदगी चाहिए, तो आपको इन दुनिया की सोचों से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, जब आपकी बरकत का वक्त है, खुदा आपको सरफराजी देना चाहता है, तो कोई आपकी सरफराजी पर आपकी बरकत को रोक नहीं सकता, ना खादम और ना कोई और शख्स। जब खुदा की तरफ से मंजूरी हो जाती है, तो खुदा खुद ही उठा खड़ा करता है और खिदमत देता है और कहता है चल मेरी भेड़े चरा, जैसे पतरस को कहा। अगर आप चाहते हैं आगे बढ़े, खुदा आपको बरकत दे, तो एक ही बात है, अपना ध्यान किस पर लगाइए, यीशु मसीह पर। और ये मत सोचे हमें क्या मिलेगा। अच्छा, कई लोग ये हो ना, कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो, राशन वगैरह दे रहे हो, अगर कोई कलीसिया का या कोई बंदा रह जाए, तो उसको पता लग जाए कि इन्होंने मिले तो मैंने नहीं मिले, वो नाराज हो जाएगा, उसका ज़हन ही बदल जाएगा। अच्छा, पारी साहब ने साढ़े ख्याल नहीं किया। ये सोच शैतान डालता है में, ताकि फेलोशिप डिस्टर्ब हो। तो जब आप ये कहेंगे अगर वो मेरे लिए होता, मेरी नसीब में होता, तो जरूर वो मुझे मिल जाता, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मिल जाएगा, ना भी मिले तो कोई बात नहीं। फिर खुदा ऐसे लोगों की नियत और तबीयत को देखता है और खुदा बरकत देता है। तो पतरस ने कहा हमें क्या मिलेगा, तो उन्हें क्या, इस्राएल ने 12 कबीला दा मेरा तख्ता ते बैठ के की करोगे, इंसाफ करोगे। आसमानी बातें हैं ये, जो जमीनी है वो जमीनी सोच में लगे हुए, मिलेगा कि टाइटल कब मिलेगा, इतना तो टाइम हो गया हो। हाँ जी, ये बहुत सारे चर्चिस की स्टोरी है। खिदमत के लिए कोई नहीं, सिर्फ अपना आप वो कि मेरा कुछ बन जाए। हाँ, आपका जरूर बने, मेरी दुआ है जिनके पास खिदमत है, खुदा ने बरकत दी है, वो आगे बढ़े, तरक्की करे, ये जरूरी है। जैसे खुदा ने हमें किधर से उठाया और किधर पहुंचा दो, इस साल खुदा हमें और ज्यादा बरकतें देगा, हमारी कलीसिया को खुदा बरकत देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कलीसिया के लिए खुदा के खादम डॉक्टर खालिद अहमद ने, उनकी अहलिया ने और पूरी जो वहां की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की टीम है, उन्होंने खुसूसी तौर पर पिशावर KPK के लिए बरकत चाहिए है। और उन्होंने प्रोफेसियां की है कि खुदा इस साल हमारे मुल्क में PMI के वसीला से कसरत से काम करने वाला है और खुदा का जला। तो जब कलीसिया, टीम और पास्टर एक होंगे तो फिर काम होगा। ये नहीं कि इधर गल कुछ होर की तो बाहर जाके घर छोटी कोई होर छड़ देती है, तो पादी साहब को बाद पता लग जाए कि बाहर तो भाई भी काम होना किया जाते जाते हमारी गल कर गए जे, फिर काम खराब होगा। पास्टर को सब पता होता है, लेकिन पास्टर खामोश रहता है, वक्त का इंतजार करता है। लीडर्स को, आपके बड़ों को सब कुछ पता होता है, लेकिन वो अक्लमंद जो है वो खामोश ही रहता है। मेरी वालदा कहती होती थी, पुत्र एक गल याद रखी, एक चुप तो 100 सुख, तो जो तुसी बोल पाओगे तो काम खराब हो जाएगा। तो खुदा के कलाम में भी लिखा है, खुदा ने मूसा को कहा तुम खामोश रहोगे, यहोवा जंग करेगा। तो इसलिए कलाम में लिखा है कि जो मेरी खातिर अपनी जान क्या करेगा, गवाएगा, उसे बचाएगा, उसे पालेगा। तो इसलिए आप दुनिया के सोच जो है इसमें से बाहर निकले, और आपका टारगेट ये है हमेशा की जिंदगी। आप ये सोचा करें कि जब मैं जमीन पर से जाऊंगा तो मुझे किधर जगह मिलेगी, मेरी जगह कौन सी होगी, मुझे फरिश्ते कहां पर पहुंचा देंगे, क्या मैं कब्र में पड़ा रहूंगा, क्या मुश्किल में चला जाऊंगा, अमीर शख्स की तरह दोज़ख है। हाँ, आप ये कहें खुदावर मुझे इस जमीन पर आपकी बरकतों के साथ साथ हमेशा की जिंदगी चाहिए, तो फिर यही बात है कि दौलत पर से ध्यान रखा, जो जरूरत के मुताबिक है, जो हमें जरूरत है, नीड है हमारी जमीन पर, वो खुदा हमारी पूरी करता है। खुदा हमें कसरत से देखा है, लेकिन जो खुदा का है वो क्या करे, खुदा के पास लेकर आए, तो फिर आसमान पर हमें क्या मिलेगा, खजाना मिलेगा। आसमान पर हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। पतरस ने कहा क्या मिलेगा, उसकी जबदी की बीवी ने उसके बेटों के लिए कहा कि हमें क्या मिलेगा, मेरे बेटों को क्या मिलेगा, तो उसने कहा ये काम मेरा नहीं है, ये बाप का काम है, क्या होगा। लिहाजा कलीसिया इस साल
ان باتوں سے باہر نکلیں اور اپنی روحانی لائف کو مضبوط کریں, اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کریں, تو پھر میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو بہت ساری برکتیں دے گا, خدا آپ کو گاڑیاں دے گا, خدا آپ کو دولت دے گا, خدا آپ کو پیسہ دے گا. لیکن جب آپ خدا کے گھر لے کر آئیں گے, پھر آپ کے لیے آسمان کھل جائے گا. کہ جو خدا آپ کو کہے گا میرے بیٹے یہ کر, میری بیٹی یہ کر, کلیسیا کے لیے, چرچ کے لیے, آپ رہ نہیں سکیں گے اور آپ خدا کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. خدا کے لیے تو لوگ اپنی زندگیاں دے دیتے ہیں, پیسہ کیا چیز ہے. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں, خدا کی حضوری میں اپنی زندگیوں پر غور کریں.